بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو 2 بار کیوں کھولا گیا، اور جب ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو اس کے اندر کے مناظر کیا تھے؟ محترم ساتھیو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ تھی اور اسد اللہ لقب تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلہ میں بسر ہوا۔ دعوت و توحید کی صدا گو ایک عرصہ سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح سے ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا طریقہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب العصب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنو مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور بولے، حمزہ، شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر زہر ہوگی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے مالک تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمدار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور پہلوان رکانہ کو حضرت حمزہ نے ہی ختم کیا تھا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں کفار نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے پہنچایا تھا وہ ان کو بھولتا نہ تھا۔
حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر سرداران قریش کو طے کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام واشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام کے لیے اس کو تیار کیا تھا اور اس صلہ میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ واشی نسل سے حبشی تھا اور نیزہ بازی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 25 کوس دور سے نیزے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور جب اس کو آزادی کا اور انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا تو وہ فوراً اس کام کے لیے مان گیا۔ وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینکا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ واشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ حمزہ کے کسی حصے کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ دوستو، میری ناقص رائے اور گمان یہ کہتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتے، کیونکہ اسلام کے لیے ان کی جو خدمات اس نازک وقت میں انہوں نے انجام دی، جس وقت اسلام ابھی پنپ رہا تھا اور اسلام کو طرح طرح کے فتنوں کا اور دشمنوں کا سامنا تھا، اس وقت جس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ قابل رشک تھا اور وہ اسلامی لشکر کے پہلے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو کب کھولا گیا اور اس کو کھولنے کی وجہ کیا تھی؟ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس شہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں منادی کی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں وہ اپنے اپنے شہداء کے جسم دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ منادی سن کر مدینے والے نکل پڑے، جن میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہیں دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمر بن جموع ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر بن جموع کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں دونوں شہید ہوئے تھے، اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد اور عمر بن جموع کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنے شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر زخم لگا تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ سپاہیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر مبارک کو ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں کھولا گیا۔ 1939 میں سلطان کو خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ سیدنا حمزہ کی قبر مبارک میں پانی موجود ہے۔
چنانچہ قبر کھود کے اس کے ارد گرد 50 فٹ کی دیواریں بنا دی گئی۔